عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حکمران، توجہ ہے، وہ بھی کیا، وہ بھی بادشاہ۔ ایسا نہیں وہ کوئی غریب آدمی ہے تو ہم اس کی بات کریں، ہم بادشاہوں کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کو کرسیوں کا بڑا چسکا پڑا ہوا ہے نا، کرسی ہونی چاہیے، پھر کیا کرے اس کرسی پر وہ فکر نہیں ہے، کسی کا گلا کاٹے کیا کرے وہ حیرانی نہیں ہے، کرسی ملنی چاہیے۔ لوگوں کرسیاں اس لیے مت لے لو، قیامت کا بھی ڈر رکھو، جب اللہ کرسی والوں سے کہے گا لمن الملک، بتاؤ آج کرسی کس کی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، کرسیاں چھوٹ جائے گی، کوئی پی ایم ہو، سی ایم ہو، ڈویژنل ہو یا ڈی سی ہو، ایس پی ہو، کوئی ہو، قرآن کہتا ہے سب لوگ جب کھڑے قیامت کے دن صفوں میں ہوں گے، اللہ کہے گا لمن الملک، بول بادشاہت چلانے والے آج کس کی بادشاہت ہے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن چرب زبانی بند ہو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین میں ان کی زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ، یہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے والوں معاف کرنا میری بات آپ برا نہ لینا ہے، لیکن ہم اپنے کردار سے قرآن کی مخالفت کریں، اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ۔ کر دیں گے قبلہ؟ قرآن ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، کیا ہم پڑھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، ہم بولتے کیا ہم بچتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، چیزوں میں ملاوٹ کر کے مت بیچو، کیا ہم بچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، ویل ہے تول وزن کرنے والوں کے لیے جو تول ناپ میں کمی زیادتی کرتے ہیں، ویل ہے ان کے لیے، کیا ہم بچتے ہیں؟ نہیں۔ ہم غیبت کرنے میں لگے ہیں، اللہ کہتا ہے غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، کیا ہم بچتے ہیں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے عورتوں کو پردوں میں رکھو، کیا ہم رکھتے ہیں؟ کہاں ہم نے قرآن کو اپنایا؟ قرآن تو اب بس تحریر رہی ہمارے گھروں میں، باقی قرآن کے اصول پر، احکام پر عمل کرنا ہم نے کب چھوڑ دیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں زبانیں بند ہوں، بات ہاتھ کریں گے، کلام ہاتھ، رشوت خور سن لے، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ تنخواہ ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے جب تک دن میں حرام کی کمائی 50,000 گھر نہیں آئے گی، 1-1 دستخط کے 40-40 30-30 10-10 ہزار روپیہ لیتے ہیں، 2-2 لاکھ تنخواہ بھی پیٹ نہیں بھرے گا، اور بھرے گا نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لالچی انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، باقی کوئی نہیں بھرے گی۔ بے شک یہ کبھی سیراب ہوگا ہی نہیں، آپ لکھ کے لیں، میرے نبی نے فرمایا حرام کمائی کرنے والا حرام خور انسان کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ حلال کمائی کرنے والے کے پاس کم بھی ہو اطمینان ہوگا۔ قیامت کے دن میرے رب نے فرمایا لمن الملک، کس کی حکومت ہے آج؟ سب حکومتیں ختم ہو جائیں گے لوگوں، لیکن وہ حکومت جس نے انصاف والی حکومت چلائی ہوگی، سبحان اللہ، جس نے انسانیت کے لیے خدمت کی ہوگی، جس نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی ہوگی، جس نے انصاف کا قلم چلایا ہوگا، جس نے تقوی کا لباس پہن کے اللہ کا خوف رکھ کر کے دنیا کی خدمت کی ہوگی، ان کا سر وہاں بھی بلند رہے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیسا حکمران؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی نہیں ہے، صحابہ کے بعد کا دور، بے شک، لیکن بادشاہ، حکمران ایسے تھے
ایک دن بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے، باہر سے کوئی سائل آیا شام کے ٹائم، اس نے چراغ جلائی تھی، شمع جل رہی تھی، تو کوئی سائل آیا، کہا جناب بادشاہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا بات کیا کرنی ہے؟ بیت المال کے حوالے سے کرنی ہے یا اپنی ذاتی؟ کہا نہیں مجھے ذاتی کام ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر شمع کے چراغ اور بجھا دیا۔ سائل نے کہا جناب اندھیرا چھا گیا، میں کس روشنی میں بات کر سکوں؟ کہا یہ بیت المال کا چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں ہم اپنی ذاتی گفتگو نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ جہاں جو ہمارے ہندوستان کے بادشاہ رہے، شاہ جہاں، جب دہلی جامع مسجد کی سنگ بنیاد ڈالنی تھی، سبحان اللہ، اعلان ہو گیا سنگ بنیاد وہ رکھے گا بنیادی پتھر جس کی بالغ ہونے سے لے کے بڑھاپے تک کبھی بھی اس کی نماز تہجد چھوٹی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تو بالکل الٹا ہی ہو گیا، آج جو زیادہ پیسہ دے گا وہی سنگ بنیاد رکھے گا۔ اب معاف کرنا، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں سے آیا وہ فکر میں نہیں۔ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جس کا نمبر پہنچے گا وہی مسجد کا پتھر رکھے گا اور اوپر سے فوٹو بھی بنوا دے گا، دستار بندی بھی کروائے گا۔ آئے ہائے ہائے، اعلان ہو رہا، اعلان ہو رہا، اعلان ہو رہا، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ ہر کوئی کہتا میری ایک بھی چھوٹی، کوئی کہتا 2 چھوٹی، کوئی کہتا ادھر اس دن بھی نہیں پڑھی۔ کوئی انسان ہی نظر نہیں آتا ہے جس کی کبھی نماز تہجد نہیں چھوٹی۔ جب دیر ہو گئی، بیچ میں پردہ ڈال کے بندہ سامنے آیا، لوگوں کرو بسم اللہ، میں پتھر رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا انسان پردہ تو ہٹانا پڑے گا، یہ تاریخی جامعہ مسجد بن رہی ہے، ہم تاریخ میں لکھیں گے کیا کہ اس مسجد کی سنگ بنیاد جس نے رکھی ہے، یہ تو تاریخ میں لکھنا ہے۔ اس نے کہا مجھے مجبور نہ کرو، مجھے بے عزت نہ کرو، مجھے لوگوں میں میرا پردہ نہ اٹھواؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، پردہ تو ہٹانا پڑے گا۔ مجبور ہو کے پردہ جب ہٹایا، کوئی اور نہیں تھا، شاہ جہاں بادشاہ نظر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا میں پردہ ہٹانا نہیں چاہتا، تم نے مجبور کر دیا، اور سامنے آنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن کوئی سامنے آ ہی نہیں رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بچپن سے لے کے آج تک میری کوئی تہجد کی نماز چھوٹی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے وہ بادشاہ جب پہلے دن بادشاہی تخت پہ چڑھنا تھا، تخت پہ چڑھنا تھا، لوگ انتظار کر رہے کہ تقریر کریں گے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا، کھڑا ہو گیا، پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے سوال کیا جناب اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، یہ تو تقریر کا وقت ہے۔ کہا صرف تقریر کا وقت نہیں ہے، تزکیہ نفس کا بھی وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نفس کہیں ابھر نہ جائے کہ تو بادشاہ بن گیا، اسی لیے میں نے بڑے بادشاہ کے سامنے پہلے اپنا سر جھکا لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ میرا نفس گمراہ نہ ہو جائے، میرا نفس متکبر نہ ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز بات کر کے اگر اجازت ہو معاف کرنا اگر تکلیف ہو، بڑی پیاری بات فرماتے جب اس کے انتقال کا وقت آیا، انتقال، یہ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ کمپلیٹ کروں کہ نہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا آپ تھکے ابھی، یہ کریں، جلسہ چھوٹا تھا اس لیے میں نے ٹائم زیادہ لیا، یہ بہت بڑا ہوا الحمدللہ۔ کیونکہ کہیں لوگ نہ سمجھتے کہ لوگ کم تھے اس لیے کم بولا، میری عادت ہے کم لوگوں تو زیادہ بولنا چاہے گا۔ جی جی جی، نہیں کم بھی نہیں، ماشاءاللہ اتنے صدر جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ، اللہ خیر کرے۔ عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے کہا تم نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا والی ہے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا میں نے اسی پہ زور دیا، ان کو صالح بنانے میں زور دیا۔ ان کے روزگار کی فکر میں نے نہیں کی، ان کو صالح بنانے میں فکر لگا۔
سارا زور میں نے ان کو صالح بنانے میں لگا دی. اب اگر میں نے ان کو واقعی صالح بنا دیا پھر میں ان کا ذمہ دار نہیں، وہ رب خود ان کا ذمہ دار ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے یقین. پھر ہوا کیا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے سوچا کہ آج تک اتنا کوئی کامیاب بادشاہ نہیں رہا جتنا عمر بن عبدالعزیز رہا. سبحان اللہ. میں اس کی ذرا چھان بین کروں، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے. اس کی کامیابی کا راز، اس نے جب چھان بین کی ٹیم مقرر کر لی، ایک تحقیقاتی کمیٹی، تو پورے ملک میں وہ گھومی. ادھر سے بس ایک رپورٹ آئی، اس امیر نے جو ریاستوں کے گورنر تھے وہ سب چنے ہوئے صالح لوگوں کو رکھا تھا، اسی لیے یہ کامیاب ہو گیا. امانت دار، دیانت دار، تقوی شعار، پرہیزگار، نبی کے وفادار. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو گورنر بنایا تھا. کتابوں میں لکھا ہے 11 ریاستیں تھیں. بادشاہ نے عہد کیا اب میں بھی یہی کروں گا. گورنر جو بھی ہوں گے وہ اچھے ہو، صالح ہو، دیندار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، نبی کے سچے وفادار ہو. اب دوسری تحقیقات شروع ہو گئی کہ مجھے رپورٹ دے دو 11 ریاستوں میں کون سے 11 لوگ سب سے زیادہ نیک. ادھر سے رپورٹ آئی، نہیں بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ بھیجی، پوری 11 ریاستوں میں ہم نے چھان بین کر لی. 11 لوگوں کو ہم نے سب سے زیادہ صالح، پرہیزگار، تقوی شعار، دیندار، نبی کے وفادار پایا. لیکن وہ 11 کے 11 عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات ہے. 11 کے 11 عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بادشاہ نے آرڈر نکالا، ان 11 کو، جتنے بھی 11 لوگ ہیں، ہر ایک کو ایک ایک ریاست کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے. تو وہ یتولی الصالحین کی عملی تفسیر نکل آئی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں ان کی روزی کا ذمہ دار نہیں ہوں، بس مجھے رب نے کہا ان کو صالح بنا دے. واہ واہ. بس صالح بنا دے. والی میں ہوں، والی میں ہوں. قد افلح من تزکا. اللہ کہتا اصل کامیاب وہی ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنہوں نے نفس کی خباثت سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، صالح بنا دیا، دیندار بنا دیا، اپنی خواہشات کو رسول اللہ کے تابع کر دیا، قرآن کے تابع کر دیا، نیک بنا. قد افلح. اللہ کہتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہے.